Hey guys, السلام علیکم. اٹس می محمد آفاق خان. میں نے انجینئر مرزا، مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے جو پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں ارشاد بھٹی کے ساتھ، اس کا ایک پوسٹ مارٹم کیا ہے جس کی رپورٹ آپ کو مختصراً اور آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انجینئر مرزا کی. دوستو کہتے ہیں کہ اونٹ کو اپنی کمر نہیں دکھتی لیکن دوسروں کی کمر پر خوب تبصرے کرتا ہے. یہی حال انجینئر مرزا کا اس پوڈ کاسٹ میں رہا. خود کو عقل کل ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ علماء کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا رہا. ارشاد بھٹی کی طرف سے کیے گئے سوالات سخت نہیں تھے، البتہ سوالات کرنے کا انداز سخت تھا، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ بڑے سخت سوالات کیے جا رہے ہیں. اگر آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسا ہے جیسے کوئی درزی بغیر کپڑے کو کاٹے سوٹ تیار کرنے کی باتیں کر رہا ہو. یہی کام انجینئر مرزا کا تھا. اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاؤں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی فکسڈ میچ ہو، دونوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ بھئی ہم خوب مقابلہ کریں گے، خوب ایک دوسرے کو غصہ کریں گے، لیکن آخری بال پر میں چھکا مار کے جیت جاؤں گا تاکہ عوام کو یہ لگے میچ بڑا سخت تھا لیکن ایک نے محنت کی اور وہ جیت گیا. یہ تھا حال انجینئر مرزا صاحب کے پوڈ کاسٹ کا آسان الفاظ میں. اب بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی. دوستوں اگر اس پوڈ کاسٹ کی بات کی جائے تو پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر میدان کا ایک کھلاڑی ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب مشہور ہیں کہ وہ ایک تبلیغی ہیں. الحمدللہ وہ امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور غالباً ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کا پہلا کوئی ایسا انٹرویو ہے جہاں پر مختلف زاویے سے سوالات کیے جا رہے ہیں. مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو کسی بھی طریقے سے کنٹروورشل بنایا جائے. ایسے لگ رہا تھا جیسے ارشاد بھٹی مکمل طور پر ہوم ورک کر کے آیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم کس عنوان پر بات کریں گے. اور ایک جانب انجینئر مرزا جیسی کنٹروورشل شخصیت، ایک جذباتی انسان، دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ امت کو جوڑنے کے حوالے سے مشہور ہیں. امت کو جوڑنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی شہرت دی اور ایسے زاویے سے سوالات کرنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو جائے. آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو زبردستی اس میدان میں کھینچ لیا گیا ہو، یا ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ کسی ڈاکٹر کو ایک کار میکینک کے مقابلے میں لا کر بٹھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ گاڑی کو ٹھیک کرو. اس سے بھی آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی فٹ بال کے چیمپئن سے کہا جائے کہ تمہارے ساتھ میچ ہے، جب وہ میچ کھیلنے جائے تو آگے سے کرکٹ کا میدان سجا لیا گیا ہو. اب اس کی جو فٹ بال کی پوری ایک ہسٹری رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایسے میچ میں دھکیلا جائے جو کہ اس کا میدان نہیں ہو، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے فٹ بال میں کچھ نہیں کیا، لیکن چونکہ الگ میدان میں دھکیل دیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اتنی بڑی شخصیت کو کچھ بھی نہیں پتا، حالانکہ نہ ان کا مزاج ڈیبیٹ کا ہے نہ ان کا میدان ڈیبیٹ کا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک ناکام طور پر کوشش کی گئی. اب بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی. جی ہاں، علم کے دیے کے سامنے اندھیروں کی ہار. مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو سچ ہوتا ہے اسے شور شرابے کی ضرورت نہیں ہوتی. پورے پوڈ کاسٹ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو نہ کوئی چالاکی، نہ کوئی مکاری، نہ کوئی ادھر ادھر کا گیم، دلائل کے ساتھ آسان الفاظ میں شائستہ لہجے میں اصل میں سخت سوالات کے ایسے عقلی اور دلائل سے بھرپور جواب کہ ایک عام انسان کو بھی سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہ ہو. ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے شور مچاتی بھیڑ میں کوئی چراغ جلا دیا ہو. سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جتنے بھی سوالات تھے وہ ایسے تھے جیسے انجینئر مرزا ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں نکات اٹھاتا ہو. مطلب یہ کہ الفاظ کسی اور کے، زبان کسی اور کی تھی. اس پوڈ کاسٹ کو اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں دوستو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جعلی ڈاکٹر کے سامنے اصلی ڈاکٹر کو بٹھا دیا ہو اور اصلی ڈاکٹر نے دو ہی جو ہے وہ جملوں میں اس جعلی ڈاکٹر کی دکان ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کے اس پوڈ کاسٹ سے ایک اور چیز بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی جو کہ نہیں تھی. مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا پر ظاہر سی بات ہے بہت سارے مختلف وجہ سے بھی مشہور تھے، 4 شادیاں اور باقی سلسلے کی وجہ سے، لیکن یہ جو 4 شادیوں والا معاملہ یا پھر جو لطیفے جو ہے وہ نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، لوگوں کو ان کا وہ علمی چہرہ بھی سامنے آ گیا جس سے بہت سارے لوگ ناواقف تھے، اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام کس لیول کی حد تک وہ جو ہے وہ علم رکھتے ہیں، اور واقعتاً علم کی بات علم والے سے جب سنی جائے تو مزہ آتا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ کوئی ڈاکیومنٹری ہے جس کو دیکھتا ہی جائے انسان اور اس سے جو ہے وہ بہت کچھ نالج گین کرتا جائے. اگر دیکھا جائے تو اس پوڈ کاسٹ کی
جو ہے وہ ایگزامپل ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اوور کانفیڈنٹ ہو بچوں کے ساتھ گیم کھیل کر، یا اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ اب میں بہت کچھ جان چکا ہوں، اچانک بڑا پلیئر آ جائے اور 6 بالوں پہ 6 چھکے مار دے۔ اب پیشن گوئی کی باری آتی ہے کہ آگے انجینئر مرزا کیا کرے گا؟ کیا چینل بند کر دے گا؟ نہیں۔ کیا کانٹینٹ بدل دے گا؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا بھی آگے کیا کرے گا کہ وہ یہاں سے ادھر سے کوئی ایک لائن پکڑے گا، اس کے اوپر ویڈیو بنائے گا، پھر کانٹینٹ کو کریٹ کرے گا اور پھر سے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس معاملات کو ختم کیا جائے اور معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی کو سامنے لایا جائے۔ دوسرا غیرت کا تقاضا یہ ہے جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا اب جا کے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یا کسی اچھے عالم دین کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے اور یہ باتیں فیس ٹو فیس کلیئر کر لے، بجائے اس کے کہ پھر کسی اور کو لانچ کر کے پھر کوئی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے بریکنگ نیوز یا وائرل کرنے کی کوشش کی جائے۔ عوام کے لیے آخری بات، یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص ہمیشہ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی نہ عمل ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اپنا علم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ابھی سچائی کو جان لیجئے اور کوشش کیجئے کہ فتنہ بازوں سے یا جو لوگ صرف اور صرف لوگوں کی غلطیوں پر اپنا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہوں ان سے دور رہیں، یا ایسے لوگ جو نہ کسی کی غلطی ہو بلکہ زبردستی غلطی بنا کر اپنا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہوں ان سے دور رہیں۔ آپ بھی عقل سے کام لیں اور علماء کرام کو سپورٹ کریں تاکہ کل کو اس طرح کی کنٹروورسی سے ہم بھی بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوسٹ مارٹم پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، انجینئر مرزا صاحب تک ضرور بھیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم، ڈیرہ مدنہ، اللہ حافظ۔